بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ ایک جو اس آیت کے اندر بات بیان ہوئی صفاً کأنہم بنیان مرصوص، کہ ان کی مثال ایسے ہے جو مسلمان صفے باندھ کے مجاہدین لڑتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، سیسا پلائی دیوار۔ تو آج کے زمانے میں بنیان مرصوص کیا ہوگا؟ رینفورس کنکریٹ وال، جو پہلے کے زمانے ہوتے تھے نا، اس میں دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ سیسا پگھلا کے ڈالا جاتا تھا۔ اور یہ سورہ کہف کے اندر اس پہ پورا جمعہ بھی پڑھایا تھا، جس میں ذوالقرنین سکندر جو ہیں یاجوج ماجوج کے لیے جب انہوں نے لوہے کے تختے دیواریں کھڑی کی تو کہا کہ مجھے وہ پگھلا ہوا اب تانبا لا کے دو، تو جو اس کے اندر میں ڈالوں، یہ سورہ کہف کے اندر اس کا بیان موجود ہے۔ دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے سیسے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو وہ جو اس کی موجودہ صورت ہے، ابھی تو وہ کنکریٹ وال بنائی جاتی ہیں۔ یہ جو ڈیم ہوتے ہیں نا، تو ڈیم میں جب آپ لوگ پانی ادھر ریزروائر بناتے ہیں، ریزروائر کا مطلب جب آپ پانی اکٹھا کرتے ہیں، کبھی آپ منگلا ڈیم گئے ہوں یا آپ لوگ یہ رسول براج ہی دیکھ لیں، منڈی بہاؤدین، وہاں وہ ڈیم تو نہیں ہے لیکن بیراج ہے، وہاں بھی ہم پانی روکتے ہیں۔ ہیڈ خان کی چلے جائیں تو ہیڈ خان کے بھی پانی کو روکا جاتا ہے، تو کنکریٹ کی وال بنائی جاتی ہیں۔ کنکریٹ کی وال کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو ہائیڈروسٹیٹک پریشر ہوتا ہے نا، جو پانی کا پریشر ہوتا ہے، دیوار نے اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے، پانی کو روکنا ہے، اور اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ پانی جتنے بھی پریشر کے ساتھ آئے، وہ کنکریٹ وال نے اس کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو گریوٹی یعنی نیچے کی طرف منتقل کرنا ہوتا ہے۔ دیوار کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور جو اس کے بنانے کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو بنیان مرصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کی مثال دی کہ یہ ایسے مجاہدین ہوتے ہیں اور یہ ایسی منظم صف بناتے ہیں کہ اس صف کو چیرا نہیں جا سکتا۔ یہ اتنے منظم اور آرگنائزڈ وے کے اندر لڑتے ہیں کہ نہ نظریاتی طور پر نہ فزیکلی کسی بھی طریقے سے آپ ان کی صفوں میں دراڑ نہیں ڈال سکتے ہیں، اور پھر اللہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی ایسی مدد کرتا ہے کہ دشمن کو ناکو چنے چبوا دیتے ہیں۔ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے کہا ہے، سیسا پلائی دیوار۔ تو جب بھی جہاد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا کرے گا۔ تو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے ابھی تک مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، کبھی عراق میں، کبھی شام کے اندر، کبھی افغانستان میں، کبھی کشمیر کے اندر۔ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد پہلا موقع ہے کہ جب غازیان اسلام نے پرچم اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصرت عطا کی اور ہم نے دشمن کے گھر میں گھس کے اس کو مارا۔ یہ بہت عرصہ ہو گیا تھا، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت عالم اسلام کی نظریں پاکستان کے اوپر لگ چکی ہیں۔ ملک پاکستان اس وقت اسلامی ممالک کے لیے امید کی ایک کرن لے کے آیا ہے۔ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ پاکستان کی جو آرمی ہے انہوں نے بہت زیادہ پروفیشنل ہونے کا مظاہرہ کیا ہے، کسی ایک بھی سویلین کے اوپر اٹیک نہیں کیا۔ ان کے جو دفاعی اڈے ہیں جہاں سے ان کے ڈرون اڑ کے آتے تھے، جہاں وہ ڈیپو جہاں پہ انہوں نے اسلحہ رکھا ہوا تھا، پورے کے پورے ڈیپو اڑا دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل و کرم کے بعد افواج پاکستان، چاہے وہ پاکستان ایئر فورس ہو، چاہے وہ بری افواج ہوں، چاہے وہ بحری افواج ہوں، ان کی انتہائی اور کمال مہارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔